وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ قبر کو خوابگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ حشر کی شدت کے مقابلے میں قبر خواب کی طرح ہے۔ اور اس مقام پر رحمان کا لفظ بولا گیا کہ اس دن رب کو ماننے والے رب کی رحمت دیکھیں گے جو ان کے گمان سے بھی بالا ہوگی۔ یہ تو بس ایک ہی چنگھاڑ ہوگی، سو یکا یک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، پس آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم تو بس وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اعلان حشر کے میدان میں ہوگا کہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی، نہ کسی اور کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، بلکہ ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔
بے شک جنت والے آج کے دن ایک شغل میں خوش ہو رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کو میدان حشر میں بہت لمبا نہیں روکا جائے گا، بلکہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جبکہ دوسرے لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہاں جا کر وہ اپنی لذتوں میں اتنے مشغول ہوں گے، اتنے انجوائے کر رہے ہوں گے کہ ان کو باقی سب بھولے ہوئے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کون کون تھا اور کون جہنم میں چلا گیا۔ دنیا میں کوئی بھی جو مشغلہ ہوتا ہے، کوئی ہابی ہوتی ہے، کوئی شغل ہوتا ہے، ان سب میں انسان کو تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور انسان کو کچھ ایسی چیز بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہابیز کے اندر بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن آخرت کے مشغلے، آخرت کی مصروفیت صرف اور صرف خوشی اور لذت پر مبنی ہوگی، اور اس میں انسان اتنا محو ہوگا کہ پھر اسے کسی کی کوئی یاد نہیں ستائے گی، کیونکہ ہر وہ چیز جس کی وہ طلب رکھے گا وہ اس کے لیے مہیا ہو جائے گی۔ تو جو دنیا میں اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوگا اور اللہ کی عبادت میں لذت پائے گا اور اللہ کی طرف اس کا رجحان ہوگا کہ اسے باقی کچھ یاد نہ رہے، باقی سب کچھ ان امپورٹنٹ ہو جائے، تو کل وہ آخرت میں جنت میں اللہ کی نعمتوں میں لذتوں میں مشغول ہوگا۔ جیسا عمل ویسی جزا۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں بکثرت پھل ہیں، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، جو مانگیں گے۔ رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات، ہر طرف سے سلام ہوگا، لیکن ایک خصوصی سلام بھی ہوگا۔ اور اے مجرموں، آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، یعنی دنیا میں نیک بد اکٹھے تھے، لیکن حشر میں یہ نہیں ہوگا۔ باپ بیٹا الگ کر دیے جائیں گے اگر دونوں کے اعمال میں فرق ہوا، تو مجرموں کو فرما برداروں سے الگ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا، اور مجرم بھی مجرموں سے الگ کر دیے جائیں گے اپنے اپنے جرم کے مطابق۔ دنیا میں بھی چاہے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اعمال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اللہ کے اطاعت گزاروں اور نافرمانوں، رویوں میں، معاملے میں، تعلقات میں، زبان کے استعمال میں، روزمرہ کے معمولات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہاں تو یہ فرق بہت ہی آبویس ہوگا۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں عبادت بمانا اطاعت ہے، یعنی شیطان پر ویسے تو سبھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن بات بھی اسی کی مانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ باطل معبودوں کی عبادت دراصل شیطان ہی کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ادھر لے جاتا ہے انسان کو۔ اور عبادت، یاد رکھیے، صرف سجدے کا نام نہیں، عبادت پوری زندگی عبادت ہوتی ہے اگر اللہ کی اطاعت اور پسند کے مطابق گزاری جائے۔ اور شیطان کی عبادت کے مختلف درجے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی انسان اس کی دخل اندازی سے متاثر ہو کر ایک منفی سوچ اپنا لیتا ہے اور حرام کاموں یا گناہوں کی خواہش رکھتا ہے۔ عمل بظاہر وہ اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اندر سے بھی خراب اور باہر سے بھی خراب ہوتے ہیں، اور زبان سے بھی اور اعضاء سے بھی اسی کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا مفہوم اور صراط مستقیم پہ چلنے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمیشہ اللہ کی بندگی اور غلامی میں رہنا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا، یہی عبادت ہے، چاہے وہ مصلی پہ ہو یا وہ ورک پلیس پہ۔ اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، یعنی جہنم کی وعیدیں اگر خواہشات سے باز نہیں رکھتی تو پھر کیا کرو؟ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جہنم کی گرمی محسوس ہو سکے، کسی تپتی چیز پہ ہاتھ یا پاؤں رکھو، چل جائے پتا کہ جہنم کیا چیز ہے۔ اور کچھ نہیں تو گرمیوں کی تپتی دھوپ میں کسی سڑک پہ ہی چل کے دیکھو کہ سر پہ بھی سورج برس رہا اور زمین بھی گرم ہو، تو یہ تو سورج کی گرمی ہے، جہنم کی گرمی کیا ہوگی؟ آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کمائی کی گواہی دیں گے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی مجرم اپنے چہروں سے بھی پہچانے جائیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی ان کے خلاف شہادتیں دے رہے ہوں گے، اور زبانیں تو بند کر دی جائیں گی۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں دوڑیں تو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں پر ہی مسخ کر دیں تو نہ یہ آگے چلنے کی استطاعت رکھتے ہو نہ پلٹ سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن فوری سزا دینا اس کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے،
लेकिन अल्लाह ताला आजमाता है, एक वक्त तक ढील देता है और उसके बाद सख्त पकड़ता है। और अगर कोई दुनिया में पकड़ से बच भी जाए तो आगे नहीं बच सकता। وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे हम साख्त में उलट देते हैं, क्या फिर भी ये अक्ल से काम नहीं लेते? जब इंसान पैदा होता है तो इंतहाई कमजोर होता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी कुव्वत में इजाफा करता रहता है। फिर एक वक्त आता है कि वो कुव्वत कमजोर होना शुरू हो जाती, मजीद नहीं मिलती उसको, और फिर साख्त उलट जाती है। जैसे कमजोर पैदा हुआ वैसे ही बुढ़ापे में दोबारा कमजोर हो गया। जवानी के बाद कुव्वतों में जवाल आना शुरू हो जाता है। तो बचपन और बुढ़ापे के दरमियान एक मुमासलत है, साख्त का उलट जाना। तो जिस इंसान की उम्र लंबी होती है उसकी कुव्वतें कमजोर हो जाती हैं। और ये इस बात को समझने के लिए काफी है कि दुनिया जो है वो करार का घर नहीं है, टिक जाने का घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है। इसमें वापसी लाजिम है। जैसे कुव्वतें वापस चली जाती हैं ऐसे ही इंसान भी चले जाते हैं। और हमने इसे शेर नहीं सिखाया और ना ही ये इसे जेब देता है। ये तो बस एक नसीहत और वाज़ेह कुरान है। शौरा के कलाम में मुबालगा होता है, झूठ होता है। जब तक ना हो तो दिलकशी नहीं होती और उनकी कोई सोच की डायरेक्शन भी नहीं होती बाज़ औक़ात।
تو قرآن اور شعر میں تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں، دونوں کا مزاج ہی الگ ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے جبکہ شعر و شاعری انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. کیوں بھیجا یہ قرآن؟ تاکہ یہ اسے خبردار کرے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو، اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے. اللہ کی کتاب زندہ دلوں کی ساتھی ہے، ان کو فائدہ دیتی ہے جن کے دل زندہ ہوں، جو دل سے چاہتے ہوں کچھ لینا. اور جو اس کتاب سے دور ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل مردہ ہیں، چاہے وہ پڑھنا نہیں چاہتے یا انہوں نے کبھی پڑھا نہیں یا پڑھ کے بلا دیا. یعنی کسی بھی طرح کی دوری، اس سے تعلق کا نہ ہونا دراصل دل کی بیماری ہے. جس کا دل زندہ ہوتا ہے نا، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اللہ کی، وہ رہ ہی نہیں سکتا اس کتاب کے بغیر، وہ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کی زندگی ہے. تو زندہ دل اور صاحب بصیرت وہی ہے جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس دل میں اس کتاب کی کتنی محبت ہے، اس کے لیے کیسے جذبات ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، اس کو ہم کتنی ترجیح یا پرائرٹی دیتے ہیں اپنی دیگر دنیا اور کاموں پر. کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے ان میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان کے لیے مویشی پیدا کیے جن کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے لیے مطیع کر دیا، تو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو یہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی انسان اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر وقت اس کے کرم کی بارش ہو رہی ہے، ہر چیز اس کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے. ایک جانور کو ہی لے لیں، کبھی وہ اس پہ سوار ہوتا ہے، کبھی اس کا گوشت کھاتا ہے، کبھی اس کا دودھ پیتا ہے، کبھی اس کا لیدر استعمال کرتا ہے، کبھی اس سے کوئی کپڑا بناتا ہے، کبھی اس کا گھی پنیر استعمال کر رہا ہوتا ہے. صرف ایک چیز کے اندر اتنے اس کے فائدے رکھ دیے گئے ہیں. اگر انسان شعور کے ساتھ زندگی گزارے تو کبھی بھی اللہ کی عبادت کا انکار نہ کرے. اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ یہ مدد کیے جائیں. یہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے بلکہ یہ خود ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں. یعنی دنیا میں باطل معبود کسی کی مدد کیا کریں گے، وہ تو خود اپنے عبادت گزاروں کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں. اگر یہ عابدوں کے لشکر نہ ہو تو انہیں تو کوئی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی رکھنے والا نہیں. قیامت کے دن ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. بس ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ کو حقیقت پتہ ہے کہ یہ کس بنا پر انکار کر رہے ہیں، ان کے اندر کیسا تکبر اور ضد اور ہٹ درمی ہے. تو آپ ان کے ان رویوں پر غم زدہ نہ ہو. کتنا بڑا سبق ہے دائی کے لیے کہ اس نے اللہ کا پیغام بھی دینا ہے اور لوگوں کے رویے بھی برداشت کرنے اور ان پر غم بھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا، امین، متقی، پارساز، پرہیزگار، با اخلاق اور کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. اگر ان کو اتنی باتیں سننی پڑی اور ہمیں کوئی دو چار سننی پڑ جائیں تو ہم کیوں اس کو اپنے انا کا مسئلہ اپنی شان کے خلاف سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس رستے سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. داعی اللہ کا اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے اخلاص کو بھی جانتا ہے اور ان کے رد عمل کو بھی جانتا ہے. اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور جب انسان کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا تھا نا، اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے اور پھر وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے. کیا بھلا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا تو یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہے. یعنی انسان کی پیدائش میں بھی اللہ کی قدرت ہے. آپ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، انسان کی اصل کیا ہے، ورث کیا ہے، اور سب سے زیادہ اس کی کمزوری جھگڑا ہے. یعنی کوئی بات جو اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے اسے وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور بعض اوقات اس پر لڑائی جھگڑا بھی شروع کر دیتا ہے. اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. تکبر اور غرور کی کوئی حد ہی نہیں. اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ وہ نہیں کر سکتا، یا اسے اپنے اوپر قیاس کرتے ہو، اپنے جیسا سمجھتے ہو. آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے، وہ تخلیق کے کام سے خوب واقف ہے. وہی جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر یکا یک تم اس سے سلگا لیتے ہو. درخت کا آغاز پانی سے ہوا اور انتہا آگ پر ہوئی. حالانکہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک ہی چیز کے آغاز اور انجام میں متضاد صفات ہیں. تو یہ نشانی نہیں؟ تو پھر اللہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے کیوں نہیں بنا سکتا؟ جو سرسبز درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ زندگی اور موت کا مالک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ویسے بھی کچھ درختوں کی ٹہنیاں آپس میں رگڑے ایک دوسرے پہ مارے تو اس سے بھی آگ نکلتی. حیران کن چیز، اندر پانی ہے
سبز ہیں اور آگ پیدا کر لی. کچھ ٹہنیاں ایسی ہوتی ہیں جو موم بتی کی طرح جلتی ہیں, ان کے اندر ہی کوئی تیل ہوتا ہے. اللہ کی قدرت. تو مطلب یہ ہے کہ ہر مردہ میں فطری طور پر زندہ ہونے کی صفت موجود ہوتی ہے, اور یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی دلیل ہے. کیا بھلا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ وہ ان کی مانند پیدا کر دے؟ کیوں نہیں, وہ سب کچھ پیدا کرنے والا, خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی تکلیف اور محنت کے سب چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے چھوٹی چیز پیدا کرنا اور بڑی پیدا کرنے میں کوئی فرق نہیں, کوئی مشکل نہیں. اس کا حکم تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سبھی آسان ہے, کوئی چیز مشکل نہیں. پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تمہاری واپسی بھی اسی کی طرف ہے. استاد جی مجھے یہ والی آیت جو ہے نا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے, ہمیشہ بہت ہی اتنی اسکیری لگتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک جاسوس ہے نا جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں. تو میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو موبائلز ہیں, ہم اپنے موبائلز بھی کسی کو نہیں دینا چاہتے کہ اس میں ہماری ساری سوچ ہے, اور ہم اپنی سوچ کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے. تو اس دن کیا ہوگا کہ جب یہ گواہی دیں گے ہمارے. اگر ہم اللہ کے وفادار نہیں نا تو ہماری اپنی چیزیں بھی ہماری وفادار کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہر طرح کی گرد ہم پہ پڑتی ہے نا, جس کی صفائی صرف اور صرف قرآن کرتا ہے. قرآن ہے ہی ایسی کتاب کہ جو اگر سنجیدگی سے لی جائے تو واقعی انسان تبدیل ہوتا ہے.